ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دینور پیدا۔ جی ہاں، جس شخصیت نے آپ کو دعوت دی، حضرت امیر شریعت مولانا محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم، آپ سب بے چین ہیں ان کی ہدایات کو سننے کے لیے، ان کے فرمان کو، ان کی تقریر کو سننے کے لیے۔ میں بغیر کسی تمہید کے حضرت ہمارے امیر شریعت جنہوں نے اپنا سب کچھ، جن کے خاندان نے، جن کے اکابرین نے اپنا سب کچھ مسلمانوں کے لیے اور اس دیش کے لیے داؤ پر لگا دیا، آج وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے اور یہ ثابت کر دیجیے کہ حضرت امیر شریعت کی آواز اس وقت ہوگی، آپ ان کی آواز پر لبیک کہیں گے، چاہے وہ جو وقت ہو، جو لمحہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت امیر شریعت، حضرت امیر شریعت۔ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ حضرات اور خواتین، آپ آئے، موسم کی تیزی جھیلتے آئے، جھیل رہے ہیں، حوصلے اور جذبے کے ساتھ آئے، عزم کو تازہ کرنے اور ارادے کو پختہ کرنے کی نیت سے آئے۔ آپ کا یہ مجمع بتا رہا ہے کہ ہمارے اندر زندگی توانائیوں کے ساتھ زندہ ہے، ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ہم حالات کو سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے مذہب کی حفاظت کا دم رکھتے ہیں، ہم شریعت کو بچانے کا حوصلہ رکھتے ہیں، شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہم میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم حالات سے پنجہ آزمائی کریں، اپنے لیے، ملک کے لیے، وطن کے لیے، پیارے دیش کے لیے۔ آپ نے گھروں کو چھوڑا، گھر کی سہولتوں کو تج دیا، کھیتی باڑی کو کنارے لگایا، تجارت بند کی، تعلیمی ادارے کو موقوف کیا، ملازمت سے چھٹی لی، اور ہر شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کھلے آسمان کے نیچے، گرم زمین کے اوپر اپنے اللہ کی خوشنودی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بقا اور ملک کے مستقبل کی فکرمندی کے ساتھ جمع ہیں۔ آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ بس ٹھہر جائیے بھائی، وہاں سے اعلان نہ کیجیے، بیٹھ جائیے ایک منٹ، یہ غلط طریقہ، یہ نہ کیجیے، آپ نہ کیجیے، آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ہمارا ملک بڑے برے دور سے گزر رہا ہے، حکمران ملک میں دہشت پھیلا رہے ہیں، یہ خوف کے بیابانی ہیں، نفرت کی کاشتکاری کر رہے ہیں، جھوٹ کی آبیاری ان کا پیشہ ہے۔ ان چیزوں نے پورے ملک کے ماحول میں بے یقینی کی فضا بنا دی ہے اور ہر سطح پر یہ بے یقینی چھا گئی ہے۔ حق یہ ہے کہ قانون کا مطلب بتانے والی، بے لگام انتظامیہ کو قابو میں رکھنے والی، وطن عزیز کی جمہوریت کی حفاظت کرنے والی اور آئین کی پاسدار عدلیہ خود پریشان ہے۔ 4 سینئر ججز پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے، عدالتیں آزاد نہیں ہیں،
ایک خاص نظریے کو تھوپنے کے لیے عدالتوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئین کی حکمرانی، قانون کی بالادستی، انصاف، مساوات اور بنیادی حقوق کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف دلہے صاحب ہیلی کاپٹر سے سسرال جا رہے ہیں، دوسری طرف یہ خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی کہ بارات میں دلہا گھوڑے پر سوار ہو، اور سوار ہوا تو اگر سوار کرنے کی کوشش کی تو زندگی موت کے حوالے کر دی گئی۔ جھولے میں کوئی گوشت لے جا رہا ہے تو اس کی درگت بنا دی گئی۔ مسلمان کو پہچان کر اتنی پٹائی کی جائے گی کہ وہ مر جائے۔ اونچی تعلیم گاہوں کا ماحول ایسی گھٹن والا بنا دیا اور ایسے ظلم و جبر کی فضا بنائی گئی کہ طالب علم خودکشی کر لے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ صرف ایک، شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب سے تعلق رکھنا۔ وہ مظلوم طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ اقلیتی طبقے کا فرد ہے، یہی جرم ہے اس کا۔ چرچ پر حملے کیے گئے، پادریوں کو ختم کیا گیا، جرم یہ تھا کہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ کیا یہی قانون کی حکمرانی ہے؟ کیا یہی آئین کی بالادستی ہے؟ ایک کھرا سچ یہ ہے کہ ظلم ایجاد کرنے والوں اور ظلم ڈھانے والوں کا ایک بڑا طبقہ تیار ہو گیا ہے، جس نے الگ ناموں سے تنظیم بنا رکھی ہے، اور وہ بہانے ڈھونڈ کے پیدا کر رہا ہے جفا کے لیے۔ مسلمانوں کا خون بہا کر انہیں مزہ آتا ہے، مسلمانوں کی دکانوں کو آگ لگا کر انہیں خوشی ہوتی ہے، ان کو برباد کر کے ان کو سکون ملتا ہے۔ ایس سی ایس ٹی کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ ظالموں کی یہ جماعت انہیں عزت کے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی ذہنیت آئین ہند سے کھلواڑ کر رہی ہے، دستور کو بدلنا چاہتی ہے، انسانوں کے خون کو سستا اور گائے کے پیشاب کو مہنگا کر رہی ہے۔ ذرا اطمینان سے سنیے، اسی طبقے کے لوگ واٹس ایپ کے ذریعے دل آزار اور اہانت آمیز سی، ایس ٹی، عیسائی اور اقلیتیں ہیں۔ یہ سب مظلوم ہیں، ان کے درد کا مداوا، پریشانیوں کا علاج اور ہونے والے مظالم کے خاتمے کا طریقہ یہ ہے کہ مظلوم طبقہ، یہ الگ رہنے والا کمزور طبقہ، ظلم کے خلاف زیادتی کو مٹانے کے لیے ایک جٹ ہو جائیں، اور مشکل وقت میں یہ مظلوم طبقات ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، مظلوموں ایک ہو جاؤ، مظلوموں ایک ہو جاؤ۔ مسئلہ صرف جان و مال کی حفاظت، عزت آبرو کا بچانا اور پروقار زندگی گزارنے کا نہیں ہے۔ ان مسائل کے ساتھ اہم اپنے دین کی حفاظت ہماری روح ہے، قرآن ہماری بنیاد ہے، سنت نبی ہماری رہنما ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و جلال ہماری جان ہے۔ ان سے کھلواڑ کی کوششوں کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ بھی یاد رکھیے، ان حالات میں بھڑک مسئلے کا حل آئین کے دائرے میں تلاش کرنا ہے، ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلہ کرنا ہے، لامی پلاننگ کرنی ہے، دشمنوں کو پہچاننا ہے، نئے دوستوں کو تلاش کرنا ہے اور ان غلطیوں سے بچنا ہے۔ اسلام نے انہیں معیار نہیں بنایا، اسلام نے تقویٰ اور پرہیزگاری کو معیار اور مطلوب بنایا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ ہماری یہ ساری برادریاں بھارتی تہذیب اور رواج کی دین ہیں، یہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہیں۔ انہیں اختلاف کا ذریعہ بنانا ناسمجھی ہے اور دینی فکر سے ناواقفیت کی علامت۔
ہماری ذمہ داری ہے کہ نفرتوں، دوریوں اور اونچ نیچ کے جن احساسات کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا، ہم انہیں پنپنے نہ دیں۔ ہمارا قومی مزاج یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی قیادت پر زیادہ اعتبار نہیں کیا۔ ہم نے جذباتی باتوں کو قبول کیا مگر سنجیدگی، دور اندیشی اور یکسوئی کے ساتھ معاملات پر سوچا نہیں، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ حالات برے ہوتے چلے گئے اور بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ سوچ سمجھ کر صحیح قیادت کو قبول کیجیے اور یکسوئی کے ساتھ ان کی باتوں کو مانیے۔ اپنے آپ کو خوف کی نفسیات سے نکالیے اور ایک زندہ، باغیرت، باہمیت، باضمیر ملت کی طرح زندگی گزاریے۔ مشقتوں کو دل سے قبول کیجیے۔ ملت کی اجتماعی زندگی کے لیے وقت نکالیے اور وقت لگائیے، وقت کی قربانی دیجیے، مال نچھاور کیجیے اور ضرورت پڑے تو جان دینے سے ہی پیچھے نہ رہیے۔ یاد رکھیے، انفرادی قربانیاں ملت کی اجتماعی زندگی کا ذریعہ ہیں۔ یاد رکھیے، انفرادی قربانیاں ملت کی اجتماعی زندگی کا ذریعہ ہیں۔ آپ کے سامنے کاموں کی مثال موجود ہے، قربانیوں کے نمونے سامنے آتے ہیں، آپ ان سے سبق لیجئے۔ آزاد بھارت میں مسلمانوں کے خلاف کتنے فسادات ہوئے، کسی کو یاد بھی نہیں ہے۔ مظلوم مسلمان FIR بھی درج نہیں کراتا، کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنے جذبہ انتقام کی عقل و حکمت سے ملاقات نہیں کرائیں گے، جب تک سنجیدگی کے ساتھ قانونی چارہ جوئی نہیں کریں گے، نتیجہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ یاد کیجئے، 1984 میں سکھ ہندو فسادات ہوئے تھے، بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی۔ ایک ایک جان اور ایک ایک لوٹی ہوئی دکانوں کا معاوضہ ہمارے سکھ بھائیوں نے وصول کیا۔ ان کی زندگی کی گاڑی پٹی پر آ گئی، مگر وہ آج بھی معاوضے کے لیے کورٹ میں حاضری لگا رہے ہیں اور حکومتوں سے مطالبے کر رہے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، SC اور ST قانون میں سپریم کورٹ نے کچھ تبدیلی کر دی، ساری برادری کھڑی ہو گئی، پورے ملک میں مظاہرے ہوئے، بند بنایا گیا۔ 9 انسانوں نے اپنے خون سے بھارت بند کی تاریخ لکھی۔ یہ جو ہوا نہ ہوتا، اتنے لوگوں کا خون نہ بہتا تو بہت اچھا تھا، مگر بھارت بند کے نتیجے میں SC ST مخالف مرکزی حکومت سپریم کورٹ میں نئی درخواست کے ساتھ پیش ہو گئی۔ یاد رکھیے، زندہ قومیں خوف کے ماحول میں نہیں رہتی، وہ جان دے کر اپنی تاریخ بناتی ہیں، وہ نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، انہیں اپنے قائدین پر لازوال اعتماد ہوتا ہے، وہ ملت کی زندگی کے لیے دو ہاتھ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ آپ کو ان چیزوں سے سبق لینا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے رویہ، اپنی سوچ، اپنے طریقہ کار میں تبدیلی لائیے، ملی کاموں کے لیے مسلسل محنت اور قربانی کا مزاج بنائیے، اپنی قیادت پر بھروسہ کرنا سیکھیے۔ آپ کی صالح قیادت ہی آپ کو منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ آپ نے پچھلے مہینوں میں 2 بڑے کام کیے ہیں، ایک تو قانون شریعت کی حمایت اور یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت میں دستخطی مہم، جس میں 4 کروڑ 83 لاکھ دستخط ہوئے۔ دوسرے، خواتین اسلام کے شریعت کی حمایت میں مظاہرے۔ دنیا کی تاریخ میں عورتوں کے ایسے مظاہرے کہیں نہیں اور کبھی نہیں ہوئے، اور اب آپ کا اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونا، یہ سب ملی زندگی کے تربیتی مراحل ہیں، تاکہ آپ حوصلہ، ہمت کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر زندگی گزاریں اور
उड़ीसा, झारखंड और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से दीन और देश की हिफाजत के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह ताला आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए, आपको और हम सबों को ईमान पर कायम रखे और शरीयत का मुहाफिज बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अब थोड़ी देर के बाद आपको वापस होना है। अल्लाह ताला आपको खुश खुश घर पहुंचाए, आपको ताज़ा दम रखे, बाहौसला और बाअमल रखे, आप नए जोश, नए जज्बे से भरपूर हिम्मत के साथ जिंदगी गुजारें। आमीन। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में इमारत शरिया के साथ रियासत की तमाम मिली तंजीमों ने मेहनत की है। खास तौर पर जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, इदारा शर्रिया, खानकाह मुजीबिया, खानकाह इमादिया, खानकाह मनेर शरीफ, खानकाह दीवान शाह अर्जा, इदारा तेगिया मुजफ्फरपुर, तंजीम इम्मे मसाजिद, मजलिस इस्तकबालिया के अराकीन, पटने की मुख्तलिफ अंजुमनों के जिम्मेदार अराकीन और रज़ाकार, नौजवान और दीगर अफराद, मदारिस, स्कूल और कॉलेज के तलबा और तालिबात ने ताउन दिया है और तमाम मुकामी और जिलाई इदारों, मदारिस, ब्लॉक और लोकल सतह की कमेटियों ने जाफशानी से काम किया है। अल्लाह ताला इन सबों की खिदमत और ताउन को कबूल फरमाए। इमारत शरिया के अरकान, नुज़मा, गुज़ार, दारुल क़ज़ा, दारुल इफ्ता और शोरे जात के तमाम जिम्मेदारों और कारकुनों, मुबल्लिगीन और कारकुनान ने बड़ी तंदही और जाफशानी के साथ दिन रात मेहनत की है। अल्लाह ताला दीन की राह में इन मेहनतों को कबूल फरमाए और बेहतरीन बदला दे। पूरी पटना और पूरी रियासत में इंतजामिया ने बसों और गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियत पेश की और मुख्तलिफ ज़रूरतों की अंजामदही के लिए वो मुस्तैद रहे, जिसके लिए मैं इंतज़ामिया का और रियासत के वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस के लिए दिन रात एक करने वाले और दस्तरी कामों को सलीके के साथ अंजाम देने वाले अजीज़ी मौलाना सुहैल अख्तर और उनकी टीम भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इसी तरह कॉन्फ्रेंस के तखय्युल में मेरे जहन के मुताबिक रंग भरने वाले और तकरीबन 3 माह तक बड़ी मेहनत और जाफशानी के साथ कामों को अंजाम तक पहुंचाने वाले अजीज़ी डॉक्टर खालिद अनवर के लिए भी दुली दुआएं और मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस को हमारी बेदारी, उलुल अज़मी, इज्तिमाइयत का ज़रिया बनाए और हमारे अंदर हिकमत, बुर्दबारी और जुर्रत के साथ आगे बढ़ने का जज्बा अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये चंद ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपसे अभी अर्ज़ की और यहीं पर अभी दुआ होगी मुख्तसर और उसके बाद आप हजरात अपने अपने घरों को जाएंगे। मगर एक ज़रूरी ऐलान है, ध्यान से सुनिए। तमाम हजरात ध्यान दें, औरतें भी और मर्द भी। आपकी समाजी ज़िंदगी में अगर कोई तालीमी, समाजी, सियासी मामला उलझ रहा हो तो आप फ़ौरन बज़रिए ख़त मुझे इमारत शरिया के पते पर मुत्तला करें। इस काम के लिए मैं इमारत शरिया में एक मुस्तकिल शोबा खोल रहा हूँ। मैं खुद और इमारत शरिया आपकी हर मुमकिन खिदमत करेगी। चाहे कोई मामला अटका हुआ हो समाजी, चाहे मामला सियासत के इलाके में स्कूल नहीं है तो तफसीलात से आप वाकिफ कराएं। इतनी ताली न बजाइए कि मुझे लगे कि आपने समझा नहीं है, इसलिए दोबारा पढ़ो। इसलिए आप लोग जरा मेहरबानी करें। दूसरी बात यह है कि अभी दुआ होगी, उसके बाद आप लोग 10 मिनट ठहर जाइए। पहले औरतों को जाने दीजिए, उसके बाद आप
لوگ جائیں گے، اب ہاتھ اٹھائیے، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی دے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی دے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی بگڑی بنا دے، اللہ تعالیٰ ملک کے حالات کو درست کر دے، اللہ تعالیٰ ملک کے حالات کو بنا دے، اللہ تعالیٰ ملک میں محبت پیدا فرما دے، یہاں کی آبادیوں کے اندر محبت فرما دے، ظالموں سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو نجات دے، اللہ تعالیٰ برابر آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کو جرأت، ہمت، مستعدی کے ساتھ کاموں کو بڑھانے والا بنائے، اپنی فکر کے ساتھ اپنے گاؤں والے کی فکر، اپنے بلاک والوں کی فکر، دور دور تک کے لوگوں کی فکر کرنا، آپ کے وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ زندہ باد!